بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية الإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المضمون، آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وحافظة النبوة وناشرة الولاية، أم الكتاب، أم القرآن، أم الأنوار، أم العائمة، أم المعصومين، أم العلوم، أم الهدى، أم الحسن، أم الحسين، أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة وعلى الله عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعائے خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. شہزادی کونین ہماری اس پرسے کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. جس نیک نیتی کے ساتھ آپ تمام حاضرین و حاضرات، مومنین و مومنات ان مجالس میں شریک ہوئے ہیں، شہزادی اس قدر میں اجر عظیم عطا فرمائے. اس ادارہ الہند ٹرسٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے بیمار ہیں، جن بیماروں کے لیے مجھے کہہ رکھا ہے، سید فاروق شاہ صاحب، سید منظر شاہ صاحب، سید عابد شاہ صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، میرا مالک تمام کو صحت عطا فرمائے. میرے مالک جہاں جہاں دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا. جناب سرکار حجت خدا ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائے قبولیت تک پہنچائے، ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب سیدہ سے مالی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ وہ حق سیدہ جسے متنازع سمجھ کے جھٹلایا جا رہا ہے، وہ دراصل اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے. شہزادی کی حیثیت مذہب اسلام میں رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں. نسبت بہت معتبر ہے، بہت معتبر نسبت ہے کہ وہ رسول کی بیٹی ہے، لیکن بی بی کے اپنے اندر بھی اتنی فضیلتیں ہیں. ہمیشہ رشتہ داری اور نسبت کی محتاجی اسے ہوتی ہے جس میں خود کی فضیلت نہ ہو. جیسا کہ ہم نے اکثر لوگ دیکھے ہیں جو کسی بڑے سے رشتہ داری ثابت کر کے معتبر ہوتے ہیں. بہت سے ایسے احباب ہوتے ہیں جن میں خود میں فضیلت نہیں ہوتی، کسی بڑی شخصیت سے رشتہ داری ہوتی ہے تو اس شخصیت کی وجہ سے موت. اب اس شہزادی کی اگر ہم رشتہ داریاں دیکھیں تو رشتہ داریاں بڑی کمال ہیں. اس کا باپ ہے نبیوں کا سردار، اس کا شوہر ہے ولیوں کا سردار، اس کے بیٹے ہیں جنت کے سردار،
اتنے سرداروں سے رشتہ داری ہو کے پھر بھی شہزادی کی عزت اپنی ذات کی وجہ سے. کتنا بڑا شرف ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ امیر المومنین کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے. لیکن اگر بی اپنی پوری زندگی میں نسبت رسول سے تعارف کروائے، نسبت علی سے تعارف کروائے، نسبت حسنین سے تعارف کروائے، یہ زمانے میں کہا جائے کہ اس کا احترام کرو کیونکہ یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کی عزت کرو کیونکہ یہ علی کی بیوی ہے، اس کے قدموں میں بیٹھو کیونکہ یہ حسنین کی ماں ہے. بی بی نے اپنا تعارف اپنی ذات بنایا، بی بی نے مرکز اپنی ذات کو بنایا. اتنے بڑے گھروں میں رہ کے، اتنے سرداروں میں رہ کے پھر اپنی منفرد عزت بنوانا، یہ بڑی سیدہ ہی کا کمال تھا. سیدہ کی نسبت رشتوں کی وجہ سے معتبر نہیں ہوئی. اگر آپ نہیں یقین کریں گے تو حدیثے کے ساتھ تو ہر شیعہ گھر میں پڑھی جاتی ہے. جب فرشتوں نے پوچھا تھا وہ من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا کو تعارف کروانا چاہیے تھا. محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، علی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین ہے، حسنین کی ماں ہے. خدا نے تعارف نبی سے نہیں کروایا، تعارف علی سے نہیں کروایا، تعارف حسنین سے نہیں کروایا. خدا نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. میرے مالک اصول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے. تعارف ہمیشہ گھر کے بڑے سے کروایا جاتا ہے. عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے. اگر میں نبی کے نام سے تعارف کروا دیتا کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، تو مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان گندے مورخوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے نبی کی اور بھی بیٹیاں لکھنی تھی. اگر کہہ دیتے محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، تو کل مورخ لکھ دیتا بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی، بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی. اگر میں کہتا علی کی زوجہ ہے تو کہہ دیتے علی کی کوئی اور بیوی تھی، زہرا نہیں تھی. خدا نے کہا میں نے مرکز سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا ہے کہ زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت ہے. یہ ہے حسیت جناب سیدہ سلام. اور مجھے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی صرف یہی معرفت ہے کہ ایک خاتون کا نام زہرا ہے. اللہ کے چھپے ہوئے راز کو زہرا کہا. مذہب اہل سنت اور مذہب جعفریہ دونوں کی ذمہ داری لے کے میں آپ کے سامنے روایت نقل کر دیتا ہوں. مثال دے آپ کا نور خدا نے سب سے پہلے خلق کیا. تھوڑا بولیں گے اب بولو خلق اللہ نور. سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو، اور یہ آل محمد کا جو بھی نور تھا وہ اس نور میں ہی تھا. یہ ایک نور تھے، زمین پہ آ کے یہ مختلف نور میں، مختلف انوار میں تقسیم. یہ نور خدا نے جب اپنے نور سے نکالا تو اس کو نبیوں کے سلبوں میں رکھا. ہمارے نبی کا نور، مولا علی کا نور، یہ جو 13 نور تھے یہ سلبوں میں رہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں 13 انوار نبیوں کے سلبوں میں رہے. سیدہ کا نور کسی نبی کے سلب میں بھی نہیں رہا. خدا نے نور سیدہ کو کسی نبی کے سلب میں بھی نہیں رکھا. کوئی بندہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ سیدہ کا نور سلب آدم میں رہا، سلب شیش میں رہا. کسی نبی کے سلب میں بھی زہرا کا نور نہیں آیا. اب یہاں پر اہل سنت عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے رسول کو جب معراج میں بلایا تھا تو جنت کا ایک سیب کھانے کو دیا تھا، اس سیب میں سیدہ کا نور تھا. یہ اہل سنت عقیدہ جو نبی کے سلب میں بغیر کسی وسیلے کے ودیت ہو گیا. مذہب جعفریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے سیب کے ذریعے نہیں، خدا نے جب نبی کو عرش میں بلایا تھا. اور یہ نہ بھی آپ سمجھیے گا کہ وہ جو معراج پڑھی جاتی ہے شاید یہ سارا کچھ اسی معراج میں ہوا تھا. 122 مرتبہ گیا ہے حسنین کا نام معراج. عرفاء نے اور علماء نے 122 معراجیں لکھی ہیں رسول کی، اور 122 معراجوں میں جو چیز مشترک تھی اس کا نام علی ہے.
خدا نے بغیر وسیلے کے اپنے نور سے زہرا کا نور سیدھا صلب نبی میں منتقل کیا. جب نور سیدہ کو دینے کے لیے خدا نے بلایا تو خدا نے عرش پہ بٹھا کے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. فصلی لربک، اب جب یہ مل جائے تو اپنے رب کی شکر کی نماز پڑھنا. صرف عام نماز نہیں، شکر کی نماز. زہرا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ملنے کے بعد نبی پہ شکر کی نماز واجب ہو جاتی ہے. سیدہ اس نعمت کبریٰ کا نام. تو اگر اس شہزادی کے فضائل پڑھے جائیں تو پھر فضیلتوں میں تو کوئی مستور اس شہزادی کے ہم پنہ نہیں. نبی نے ایک ہی حدیث کہہ کے ساری مستورات کے اوپر کر سیدہ کا بڑھا دیا، یا فاطمہ تو انت سیدۃ النساء العالمین، اے میری بیٹی تو عالمین کی عورتوں کی سردار. اور اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ رسول نے کہا جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ. حوا بھی جنت میں جائے گی تو سردار فاطمہ، آسیہ بھی جائے گی تو سردار، حتیٰ کہ بیوی خدیجۃ الکبریٰ بھی جائے گی تو سردار جو ہے وہ میری شہزادی کی. جو شہزادی اتنی معتبر تھی، کل کی میں نے گفتگو میں کہا کہ اب اتنی فضیلتوں والی شہزادی کو جب ہم قضیہ فتح میں دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر یہ سوچ لینا کہ دیکھیں یہ دو شخصیات، دیکھیں نہیں، شخصیات نہیں. ایک طرف ہے نبی کا صحابی، ایک طرف ہے نبی کی بیٹی. صحابی کی نسبت بھی نبی سے ہے، بیٹی کی نسبت بھی نبی سے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے نبی سے عزت لے کون رہا ہے اور نبی کو عزت دے کون رہا ہے. اگر تو نبی کی عزت اس صحابی کی وجہ سے ہے کہ میں اس کا نبی ہوں، اب غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فضیلت ادھر سے شروع ہوئی، جبکہ فضیلت ادھر سے نہیں ادھر سے گئی ہے کہ یہ نبی کا صحابی ہے. اس کا مطلب عزت کا مرکز نبی ہے. لیکن جب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو بات الٹ ہے. ادھر نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے معتبر نہیں، وہ کہتا ہے کہ ام ابیہا، یہ باپ کی بھی ماں ہے. رسول عزت لے رہا ہے زہرا سے، صحابی عزت لے رہا ہے رسول سے. اب خدا کے ہاں میں نے کل کی گفتگو کی تمہید میں کہا تھا کہ خدا نے کچھ قوانین بنائے اور خدا کہتا ہے کہ میرے قانون کبھی نہیں بدلتے. جب خدا نے کائنات کو خلق کرنا چاہا تو مخلوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا: جمادات، نباتات، حیوانات اور اشرف المخلوقات. سب سے پہلے خدا نے پہاڑوں کو خلق کیا. جب زمین پہ پہاڑ خلق ہو گئے تو پہاڑ نے اپنے آپ میں تکبر کیا کہ مجھ جیسا کون ہے، میری بلندی کیا ہے اور میری سختی کیا ہے. تکبر خدا کو پسند نہ آیا. خدا نے اس کے تکبر کو ختم، اس کے غرور کو مارنے کے لیے خدا نے نباتات کو خلق کیا. خدا نے کہا اس نے غرور کیا ہے اپنی سختی پہ، ایک چھوٹی سی کونپل اس کے سینے کو پھاڑ کے باہر ایک نازک سی کونپل پہاڑ کے سینے کو پھاڑے تاکہ اسے اپنی اوقات کا پتہ چلے. کیا اس کی سختی؟ تو میری ایک کونپل کی نموں کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا. جو ہی پہاڑ کے سینے کو پھاڑ کے نباتات نے عرض سے باتیں کرنی شروع کی تو اس نے کہا ہم تو سب سے افضل ہیں، ہم نے تو پہاڑ کے سینے کو بھی پھاڑ دیا. خدا نے فوراً حیوانات کو خلق کیا. جاؤ نباتات کو اپنی غذا بناؤ تاکہ ان کا تکبر ختم. جب حیوانات کو خلق کر دیا تو انہوں نے کہا ہم سب سے زیادہ طاقتور. خدا نے حضرت انسان کو زمین پر جاؤ پہاڑوں کو چیرو رستہ بناؤ، جاؤ نباتات کو خوراک میں استعمال کرو، جاؤ حیوانات کو مسخر کرو. جس انسان کو اشرف بنا کے بھیجا تھا اس نے زمین پہ آ کے انوکھا کام کیا. اس نے کہا تھا پہاڑ کا غرور توڑ،
اس نے اسی پہاڑ کا بت بنا کے پوجنا شروع کر موضوع میں ساتھ دیجیے. خدا نے چاہا تھا کہ یہ پتھر کو جھکائے گا، اس نے بجائے پتھر کو جھکانے کے پتھر کے آگے جھکا. خدا نے کہا تھا یہ نباتات کو تابع کرے گا، اس نے درختوں کو سجدہ کرنا شروع. خدا نے کہا یہ حیوانات کو مسخر کرے گا، اس نے حیوانات سے ڈر کے کبھی سانپ کو خدا مان لیا. جس درندے سے ڈرا اس درندے کے آگے جھک گیا. خدا نے کہا نہیں، تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن اشرف ہونا تھا تو نے عقل کی بنیاد. خدا نے کہا میں تمہیں کوئی اشرف نمونہ زمین پہ اتار کے دکھاتا. جو ہی خدا نے اشرف نمونہ اتارا اس نے بتوں کو توڑا، درختوں کو جھکایا، کیا کہنے، حیوانات کو تابع کیا. اب اشرف مخلوق دنیا کے سامنے نکھر گیا ہے. یہ ہے اشرف، یہ ہے انسانیت کا شرف. اب خدا کے جو قوانین تھے، خدا نے کہا کہ یہ ہے انسان، لیکن انسان تو جتنا بھی اشرف ہے تو رہے گا زمین پہ، تو زمین پہ رہے گا. لیکن دیکھ آسمان پہ میرا چمکتا ہوا چاند، ابھرتا ہوا سورج، یہ چمکتے ہوئے ستارے، تو صرف زمین پہ انہیں دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا. اشرف نے پھر کمال کی انتہا کر دی. اس نے ستارہ دروازے پہ گرایا. ڈوبے ہوئے سورج کو تناب سے کھینچا، چاند کے سینے کو انگلی کی ضرب سے پھاڑ دیا. اب خدا میرے اللہ تو نے کہا تھا تیرے قوانین ٹوٹتے نہیں، تو یہ قانون کیوں ٹوٹے؟ تو نے کہا تھا ستارہ آسمان پہ چمکے گا، تو نے کہا تھا سورج مشرق سے مغرب میں جائے گا، تو نے کہا تھا چاند ہمیشہ چمکے گا، یہ تارا زمین پہ کیوں آیا؟ یہ چاند کے سینے پہ ضرب کیوں لگی؟ یہ مغرب سے سورج پلٹ کے مشرق میں کیوں آیا؟ تو نے خدا قرآن میں کہا ہے کہ میرے قوانین ٹوٹتے نہیں، جو میں آئین بنا دیتا ہوں یہ بدلتے نہیں. تو تیرے اگر آئین بدلتے نہیں ہے، تیرے قوانین ٹوٹتے نہیں ہے، تو دیکھ یہ ستارہ اترا تیرا قانون ٹوٹا، یہ سورج پلٹا تیرا قانون ٹوٹا، یہ چاند ٹکڑے ہوا تیرا قانون ٹوٹا. اور تو نے کہا تھا تیرے قوانین کبھی ٹوٹتے نہیں ہے. خدا نے کہا عقل کر، جو قانون توڑ رہے ہیں یہ قانون کے تابع نہیں، قانون ان کے تابع. یہ قوانین کے تابع نہیں، میرے قوانین ان کے تابع ہیں. جو بھی قوانین الہیہ ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ ان کے تابع قانون کیسے ہیں، میں ایک ہی دلیل دینے لگا. یہ خدا کے قانون کہاں لکھے ہیں؟ قرآن میں. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی کتاب. کیا آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو آپ قرآن کھولیں، اس میں قوانین الہیہ لکھے. نماز کیسے پڑھنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، رشتوں میں حرمت کون سی ہے، یہ سارے خدا کی کتاب میں قوانین لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا کے، میں نتیجے کے قریب آ رہا ہوں، قوانین لکھے ہیں قرآن میں. اور خدا کہتا ہے کہ آل محمد قوانین کے تابع نہیں، قوانین ان کے تابع ہیں. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ صرف شیعہ ذاکر کی بات تھی تو میں دلیل دینے لگا. اگر تو یہ بستر پہ پہلے سوئے اور آیت بعد میں آئی تو پھر مان قانون ان کے پیچھے چلا. اگر آیت پہلے آئی یہ بعد میں سوئے، اس کا مطلب ہے انہوں نے قانون پہ عمل کیا. آیت پہلے آئی انہوں نے انگوٹھی بعد میں دی، اس کا مطلب انہوں نے قانون پہ عمل کیا. آیت پہلے آئی انہوں نے تلوار بعد میں نکالی، اس کا مطلب انہوں نے قانون پہ عمل کیا. آیت پہلی آئی انہوں نے روٹیاں بعد میں دی، اس کا مطلب ہے انہوں نے قانون پہ عمل کیا. لیکن ہمیں قرآن کہانی اور بتا رہا ہے، یہ بستر پہ پہلے سوتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے، یہ چادر کے نیچے پہلے آتے ہیں،
آیت بعد میں آتی ہے. یہ تلوار پہلے نکالتے ہیں, آیت بعد میں آتی ہے. یہ روٹیاں پہلے دیتے ہیں, آیت بعد میں آتی ہے. یہ انگوٹھی پہلے دیتے ہیں, آیت بعد میں آتی ہے. اس کا مطلب یہاں تک میں محنت کر کے نتیجہ لے آیا, اہل بیت قوانین کے تابع نہیں ہے, قوانین اہل بیت کے تابع ہے. اب کوئی مسلمان مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ صحابہ قوانین کے تابع ہیں یا قوانین صحابہ کے تابع ہیں. وہ کہے گا نبی کا ہر صحابی قانون الہی کے تابع ہے. تو جب دربار میں زہرا گئی تھی تو سامنے صحابی تھا, ادھر محمد کی بیٹی تھی, وہ قانون کے تابع تھا, قانون اس کے تابع تھا. تو جب قانون بنانے والی کہہ رہی تھی کہ فتح میرا ہے, تو عمل کرنے والے نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ تیرا نہیں ہے؟ بھائی کس قانون کے تحت کہا گیا؟ ابھی ہم اس پہ جاتے نہیں, ابھی ہم گہرائی میں نہیں جاتے. میں ابھی قضیہ فتح کی گہرائی میں نہیں گیا, ہم نے بھی حدیث کو پرکھا نہیں, ہم نے بھی اس معاملے کو گہرائی میں نہیں دیکھا. تو ہم نے تو ایک خدا کے دیے ہوئے کلیے کے مطابق اس مسئلے کو حل کر لیا کہ یہ دو شخصیات ہیں. ایک ہے قانون بنانے والی, ایک ہے قانون پہ چلنے والی. تو اگر قانون نہیں بھی بنا تھا نا, تو جب بی بی نے کہہ دیا تھا تو بن گیا. آپ نے کس اختیار کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ قانون کہتا ہے کہ میراث نہیں ہوتی؟ جب سیدہ نے کہہ دیا تھا تو قانون بن گیا تھا. اگر آپ کہیں گے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, تو میں تجھے دکھاؤں. جب اس نے کہا تھا نا کہ درزی کے پاس تو پھر آپ یہ کہانی پڑھنی چھوڑ دیں. شہزادوں نے کہا کپڑے نہیں ہیں. یہ جو مدینے میں کپڑے مانگے جا رہے تھے, شہزادوں کو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی, یہ لباس نہیں منگوا رہے تھے, یہ اپنی ماں کی حقیقت بتا رہے تھے کہ دروازے پہ آنے والے نے یہ نہیں کہا میں رضوان جنت ہوں, میں سید الملائکہ ہوں, میں جبریل امین ہوں. جبکہ جبریل کو پتا تھا کہ پردے کے اندر کھڑی فضا کو بھی پتا ہے کہ باہر آنے والا درزی نہیں بلکہ جبریل ہے. اس نے پھر بھی اتنی جرات نہیں کی کہ بی بی میں جبریل ہوں, میں جنت سے کپڑے لے کے آیا ہوں. اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اب جبریل سے پوچھ کہ تو نے غلط بیانی کیوں کی, جب تو درزی تھا نہیں تو نے کیوں کہا میں درزی ہوں؟ اس نے کہا میں عرش میں جبریل ہی تھا. یہ ذہن سے زہرا نے کہا درزی آ رہا ہے, تو اب قانون بن گیا تھا, اب مجھے درزی بننا تھا. مشکل کشالی شیر خدا لی حاجت روالی ہر کچھ ہر گلی علی علی بار غم نہ بھئی کول کول یا علی یا علی یا علی کل ایمان تو جس کے کہنے پہ جبریل درزی بن جائے, جس کا کہنا اتنا قانون ہو کہ وہ کہہ دے کہ درزی کے پاس ہے, تو جبریل جیسے سید الملائکہ کی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہے بی بی تو نے تو کہا تھا نا درزی, لیکن میں فرشتہ ہوں. سید الملائکہ جس کی بات کو نہ ٹالے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ جو سوال جو مطالبہ کر رہی تھی اس بی بی کی اسلام میں حیثیت کیا. میں نے بنص قرآن یہ ثابت کیا کہ جو مطالبہ کر رہی تھی یہ قوانین الہیہ کی معجد تھی, یہ قانون قدرت بنانے والی تھی. قوانین قدرت بنانے والی نے کہہ دیا
تو جب اس نے کہہ دیا تھا تو پھر اب تسلیم کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم مہمان نواز کیسا ہے۔ پتا تھا کہ بہت بڑا مہمان نواز ہے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا۔ آگے ابراہیم کے پاس بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب دسترخوان لگ گیا، اللہ کے نبی نے کہا کھاؤ کھانا۔ دیکھ کے کہنے لگے نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہانی کھل گئی۔ انہوں نے کہا پھر بات سن، ہم مہمان نہیں، ہم فرشتے، ہم تو صرف تیرے دسترخوان کی وسعت دیکھنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھ لیا تو اب کھا لو۔ کہنے لگے جی کیسے کھائیں، ہم نہیں کھاتے۔ اگر ابراہیم کے کہنے سے قوانین الہیہ بنتے تو ابراہیم کہہ رہا تھا کھاؤ، انہیں کھانا پڑتا۔ ابراہیم کہہ رہا کھاؤ اور وہ کھا نہیں رہے۔ زہرا نے دسترخوان ہی سجایا تھا۔ جو ابراہیم کے گھر سے کھا نہیں رہے تھے وہ سیدہ کے دروازے پہ مسکین یتیم۔ اب کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سیدہ کا دعویٰ ایک نہیں، سیدہ کا دعویٰ دو تھے۔ پہلا دعویٰ آپ ذہنوں میں اس بات کو اتنا کرسٹل کلیئر کر لیں، اتنا شفاف اپنے ذہن میں مقدمہ فتح کو رکھ لیں کہ جو بی بی آ کے دربار میں آئی ہے تو یہ بی بی کا مطالبہ، بی بی کی جاگیر جو تھا، یہ رسول اپنی زندگی میں بی بی کو لکھ کے دے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ بی بی میراث کا مطالبہ نہیں کرنے آئی تھی، اپنی ملکیت کو واپس لے لی۔ یہ کیس بی بی کی میراث کا نہیں تھا، ملکیت کا۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیا، تفسیر در المنصور۔ اس کے علاوہ جتنی آپ کتابیں چاہیں گے میں نام لکھوانے کے لیے تیار ہوں کہ لکھا ہے کہ رسالت باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں لکھ کے دے دیا۔ اب بی بی نے پہلا مطالبہ کیا کہ مجھے میری ملکیت واپس کی جائے۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ آپ کی ملکیت نہیں، یہ گورنمنٹ کی تحویل میں آ چکی ہے، تو لہٰذا اب گورنمنٹ سے اپنی تحویل سے واپس نہیں کرے گی۔ سیدہ نے کہا اچھا۔ جب ملکیت واپس نہیں ہوئی تو بی بی نے وہاں کھڑے کھڑے دوسرا دعویٰ دائر کر دیا۔ بی بی نے کہا میری ملکیت واپس نہیں کرتے، پھر ایک کام کر، مجھے میرے باپ کی میراث دے۔ میں بیٹی تو ہوں نا، تو میں بحیثیت بیٹی آئی ہوں اور باپ کی میراث مانگ رہی ہوں، مجھے میرے باپ کی میراث دے۔ میں نے کل کی گفتگو میں انتہائی سنجیدگی سے آپ کے سامنے کہا کہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت ماپ کا حجرہ جو تھا وہ ملکیت میں رسول کی بیویوں کو آیا۔ پہلے آپ قانون وراثت کو پڑھیں، پہلے آپ میراث پڑھیں کہ وراثت جب جاتی ہے تو بیوی کو ملتا ہے 8واں حصہ۔ اگر شادیاں 9 تھیں تو 9 بیویوں کو 8واں حصہ تقسیم ہوگا۔ آپ اگر سائنسی طریقے سے بھی اس مسئلے کو دیکھیں نا تو بات پھر بھی کھل جائے گی۔ آپ بتائیں کہ اس حجرے کا سائز کیا ہوگا؟ ایک کمرہ ہوگا، تو ایک کمرہ جو ہے وہ 9 بیویوں کو تقسیم ہوگا 8ویں حصے میں سے۔ تو جو 9 میں یا 11 میں یا 13 میں تقسیم ہونا تھا وہ صرف 2 کو کیوں ملا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ میں میراث لینے آئی ہوں، بیٹی ہوں نا تو مجھے میرے باپ کی میراث دو۔ حاکم نے کہا کہ رسول کی بیٹی ہم میراث اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے۔ بیوی نے کہا وہ کون سی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے کہ رسول کہہ کے گئے تھے کہ نحنو معاشر الانبیاء، ہم جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ امت کا ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کو گڑا گیا، اب حدیث کو پیش کیا گیا۔ اب مجھے یہاں اہل اسلام سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے پاس جو بھی پراپرٹی ہوگی یا آپ کے پاس جو بھی پراپرٹی ہوگی، ہر انسان اپنی زندگی میں یا اپنے آخری وقت میں اپنی جائیداد کے متعلق وصیت اولاد کو کرتا ہے یا دوستوں کو؟ اللہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
وصیت کی جاتی ہے اولاد کو. نبی کو اپنی وراثت، اپنی میراث اور اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد کے متعلق حدیث اپنی اولاد کو کہنی چاہیے. اور نبی کی اولاد کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کی حدیث نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی واہ جی واہ. اب سامنے سے حاکم نے جو حدیث پڑھی اس کا وہ صرف اکیلا شاہد تھا. اس نے کہا جی میرے پاس یہ حدیث ہے. اگر اب بی بی وہاں دربار میں کھڑی ہو کے بحث کر کے جاتی نا کہ نہیں میرے پاس یہ حدیث نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گئی، تو پھر اسلام کا نقصان کیا ہونا تھا. آج ہمارے پاس جتنی حدیثیں آنی تھی ساری کی ساری جھوٹی کہلوائی جانی تھی کہ دیکھیں جی اسلام میں دیکھیں جی یہ کیا حیثیت ہے کہ جب پہلے ہی مرحلے میں نبی کے جانے کے بعد ہی جھگڑا ہو گیا تھا تو اس کا مطلب ہے پھر حدیث صحیح کون سی ہے. بی بی نے اسلام بھی بچانا تھا. بی بی نے کہا کہ اچھا اگر تیرے پاس حدیث ہے تو حدیث اپنے پاس رکھ، میں تجھے جواب دیتی ہوں. مجھے یہ بتا کیا میرے باپا نے تمہارے سامنے بیٹھ کے تم سے کہا تھا کہ اگر میرے جانے کے بعد میری حدیث کو پرکھنا ہو تو اسے قرآن کے ساتھ ملا؟ مقدمہ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ بالکل رسول نے کہا تھا. فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا باپا کچھ کہے اور قرآن کچھ کہے؟ کہہ لگا ایسا نہیں ہو سکتا. بیوی نے کہا کیونکہ میرا باپ وہ ہے جس کی زبان پہ خدا نے کہا ہے کہ تو میرے ارادے کے بغیر، میرے حکم کے بغیر بولتا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرا باپ قرآن کے مخالف کچھ نہیں کہہ سکتا. پورے دربار سے صرف حاکم نہیں، دربار میں بیٹھے سب لوگوں نے کہا لا شک، کوئی شک نہیں ہے کہ نبی قرآن کے مخالف بات نہیں کرتا. بیوی نے کہا اگر سب نے گواہی دے دی ہے، اب بھی دربار سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. بیوی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وارث سلیمان داؤد. قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کہے کہ سلیمان بھی نبی تھا، داؤد بھی نبی تھا، نبی کا وارث ہو سکتا ہے، تو میرا بابا کیسے کہہ سکتا تھا آیت کے خلاف؟ ابھی حاکم کا کوئی جواب نہیں ہے. بی بی نے کہا قرآن کہتا ہے کہ آل یعقوب نے وارث بنی تھی، تو قرآن کہتا ہے آل یعقوب وارث بنی تھی تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ بی بی نے کہا خدا نے قرآن میں جو میراث کی آیتیں بھیجی ہیں اس میں خدا نے واضح کھول کے کہا ہے کہ جو بھی ماں باپ چھوڑ کے جائیں اس میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے. خدا نے اس آیت میں ہمارے گھر کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ دربار میں کھڑے کھڑے میرے نوجوان دوستوں رسول کی بیٹی نے ایک حدیث کے مقابلے پہ 40 آیتیں پڑھی. 40 آیتیں نبی کے جانے کے بعد پہلے مرحلے پہ پڑھی اور سامنے سے آیت کے جواب میں آیت نہیں پڑھی جاتی رہی. بی بی آیت بدلتی رہی، ادھر ایک ہی حدیث رہی. بی بی نے پہلے مرحلے میں اس نقطے اور اس نعرے کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دیا جہاں نبی نے کہا تھا کہ آؤ تمہیں حدیث لکھ دوں اور کسی نے کہا تھا کہ قرآن کافی. شہزادی نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا میرا نبی، میرا باپ جو تھا وہ وارث نہیں بناتا؟ پھر لوگ کہتے کہ خاموش گئی. بی بی نے ایک مفصل خطبہ دیا، ایک تفصیلی خطبہ دیا جسے خطبہ فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ کو بی بی کا پورا خطبہ ملے گا. اس خطبے میں بی بی کا احتجاج دیکھیے گا، وہ احتجاج کتنا ہے. اب سیدہ دربار سے واپس پلٹ رہے. اب اگلا سوال یہاں پہ پیدا ہو گیا کہ دیکھیں جی اگر سیدہ دربار میں گئی تھی تو پھر جب مولا علی کا دور حکومت آیا تو پھر جو کام پہلے خلیفہ نے نہیں کیا تو مولا علی نے کیوں نہیں فتح واپس کیا؟ دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیجیے گا. فتح کی جناب سیدہ اکلوتی مالک تھی. اس جملے کو پھر دوبارہ سنیے گا. فتح نبی کے پورے گھر یا پورے خاندان کا نہیں تھا، اکلوتی سیدہ، کیونکہ نبی نے حکم خدا کے تحت اپنی صرف اکیلی بیٹی کو لکھ کے دیا. اب فتح کا دعویٰ صرف زہرا کر سکتی تھی. اور بی بی نے جو ہی دربار سے واپس پلٹی تو بی بی نے بڑے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ اب میں اپنے اس مطالبے کو، اپنے اس حق کو
اللہ کے سپرد کرتے ہو. اب تمہاری اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کا ہے. تو جو چیز مالکن زندگی میں اللہ کے سپرد کر گئی ہو، پہلی چیز، پہلی بات سمجھیے. دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ جب پہلا دور حکومت تھا تو سیدہ سے چھین کے گورنمنٹ نے اپنے پاس لے لیا. دوسری خلافت کا دور آیا، گورنمنٹ کے پاس رہا. جب تیسرا خلیفہ آیا مسلمانوں کا تو اس نے صرف سرکاری تحویل میں نہیں، اس نے فوراً فتح کے کاغذات منگوائے اور منگوا کے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد مروان بن حکم کو لکھے. بزرگ بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے مروان حکم کا بیٹا، حکم آس کا بیٹا، آس وائل کا بیٹا. یہ پورا شجرہ وہ ہے جس پہ خدا نے قرآن میں لعنت کی. یہ وہ تھے جنہوں نے آس نبی کو مکہ میں نبی کی نقلیں اتارا کرتا. رسول نے حکم کو اور آس کو دونوں کو مدینے سے حکم خدا کے تحت نکالا تھا. انہیں صرف واپس نہیں بلایا، فتح اپنے داماد کو ملکیتی طور پہ لکھ کے دے دیا. اب جب تیسری خلافت میں یہ گورنمنٹ کی تحویل سے ہی چلا گیا تو اب یہ گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں، اب یہ چلا گیا بائی نیم مروان کے پاس. اب جب مولا علی کا دور آیا اس وقت فتح گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا، سرکاری تحویل میں نہیں تھا، بیت المال میں نہیں تھا. اب یہ ایک علیحدہ بندے کے نام تھا. اب جس کے نام تھا اس نے مولا علی پہ الزام لگا دیا کہ عثمان کے قتل میں علی شریک ہے اور وہ مخالف علی کے لشکر میں چلا گیا. اب اگر علی اس سے فتح چھیننے کے لیے جنگ کرتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس دور کے ماحول کو سمجھ رہے ہیں، ذرا اس دور کے ماحول کو سمجھیے گا. اب اگر مولا امیر المومنین اس سے فتح چھیننے کی کوشش کرتے، پہلی بات علی کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ معاملہ اللہ کے سپرد تھا. لیکن اگر آپ کے ذہن کے مطابق علی کرتے تو کس سے کرتے؟ اب اس سے کرتے. وہ آلریڈی پہلے یہ وعدہ اعلان کر چکا ہے کہ علی قتل عثمان میں شریک ہے. لہٰذا اگر مولا علی فتح کے لیے تلوار نکالتے تو لوگ کہتے تھے اصل میں علی قتل عثمان کو چھپانے کے لیے فتح کا بہانہ کر. اب یہ سرکاری تمیز. دوسرے دو جواب ہو گئے جی آپ کے سامنے. پہلا جواب سپرد پروردگار، دوسرا جواب کہ سرکاری تحویل میں تھا ہی نہیں، وہ ایک بائی نیم ایک بندے کے نام پہ منتقل ہو چکا تھا. تیسری چیز مولا کا فرمان ہے کہ جو چیز ہم سے، ہم آل محمد کا مزاج ہے کہ جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اسے واپس اس لیے نہیں لیتے کہ غاصب کی سزا میں کمی نہ آئے. اب آپ ان پہ سوال کریں اس کا کوئی ثبوت دیں. میں دعویٰ کیا ہے، میں دعوے پہ دلیل دیتا ہوں. رسالت مآب مکہ میں جس گھر میں رہتے تھے وہ رسول کا وراثتی گھر تھا، سرکار حضرت عبداللہ کا، سرکار حضرت عبدالمطلب کا. رسول پاک مکہ چھوڑ کے چلے گئے. جب مکے والا گھر خالی ہو گیا تو یہ ایک چھوٹا سا گھر نہیں تھا، مکے کے سردار کا گھر تھا. مکے میں باقی کمیوں کے گھر تھے، سرداروں کی حویلی ایک ہی تھی، وہ میرے نبی کی حویلی تھی. میرے نبی کا مکے کا حویلی، میرے مولا رسالت مآب کا مکے میں رہن سہن سننا ہو تو کبھی ایک موضوع ہو خاندان رسالت تو بتاؤں کہ نبی کی آباء و اجداد کا مکے میں رہنا کیسا. یہ رسول کے دادا کا نام ہاشم جو ہے یہ نام نہیں تھا، ہاشم نکلا تھا ہوشم سے. ہوشم عربوں کی مہنگی ترین ڈش تھی، مہنگی ترین ڈش. اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو ہوشم کہتے تھے. جو یہ کھانا کھلاتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے. رسالت مآب دنیا میں آئے ہیں تو حضرت عبداللہ نے 100 اونٹوں کا عقیقہ کیا تھا میرے نبی. 100 اونٹ بنائے گئے. کتنا امیر خاندان تھا تو اب یہ امیری دیکھ کے اب دیکھو کہ وہ گھر کیسا ہوگا. جب رسالت مآب مکہ میں گئے تو ابو لہب نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا، یہ اس گھر پہ قابض ہو گیا، غاصب ہو گیا. رسالت مآب نے جب مدینہ سے دوبارہ مکہ فتح کیا تو جب مکہ میں آئے تو رسالت مآب کے ساتھ پورا ایک لشکر تھا. یا رسول اللہ وہ آپ کا آبائی گھر وہ خالی کروا. رسول اللہ کہا نا
اس گھر میں اب میں نے نہیں جانا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں اس کی لعنت میں کمی نہیں دیکھ رہا ابو لہب قیامت کو بھی اٹھے گا تو اس کے سر پہ ایک گناہ ہوگا، غاصب رسول. اس نے رسول کی، اور صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اس میں جا کے باب دیکھ لینا غاصب کی سزا کیا ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہے رسول کہتے ایک بلشت، یہ 4 انگلیاں، ایک بلشت اگر کوئی کسی مسلمان کی جگہ پہ قبضہ کر لے، قیامت کو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا. جو ایک بلشت میں قبضہ کر لے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں. لہذا اب یہ تیسرا جواب کہ مولا امیر المومنین نے اس لیے نہیں کیا کہ آل محمد کا مزاد ہے یہ چیز دے کے واپس. سرکار امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے، اب یہ جو امام حسین علیہ السلام کا خون ہے، آج بھی آپ کربلا میں جائیں تو مولا امام حسین کے حرم کے اوپر جو پرچم ہے وہ سرخ ہے. سرخ پرچم عرب میں علامت ہے کہ اس خون کا بدلہ باقی ہے. عربوں میں جس قبیلے میں سرخ پرچم لگا ہوتا تھا یہ علامت تھی کہ یہاں کوئی مظلوم قتل ہوا ہے اور قاتل کو ابھی تک مارا نہیں گیا یا اس خون کا بدلہ نہیں لیا گیا، لہٰذا ان کے قبیلے میں سرخ پرچم لہرا ہے. کربلا میں سرخ پرچم لہراتا ہے. سرخ پرچم علامت ہے کہ قتل حسین کا بدلہ. اب آپ مجھے بول کے بتائیں گا، میں تائید کریں گے، قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا؟ سرکار ولی الحسن حضرت قائم مولا امام حسین ہے دوسرا امام. سرکار ولی الحسن ہے 12 امام، درمیان میں 10 امام ہیں. ان اماموں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اگر یہ بدلہ امام ہی نے لینا تھا تو مولا امام حسین کے بعد مولا امام سجاد امام بھی تھے، بیٹے بھی تھے، انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ جناب مختار نے قاتلان حسین کو قتل کیا تھا نا، یہ خون حسین کا بدلہ نہیں، یہ مختار کی محبت کا اظہار ہے. یہ مختار کی محبت تھی اہل بیت سے، جس میں مولا سجاد نے دعا دے دی تھی کہ مختار نے آل محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. لیکن بدلہ مختار نے نہیں لیا، انتقام ہے بارنے کے ذمہ. اب میں بات کو ختم کر کے نتیجے میں لے کے آنا چاہتا ہوں. میرے مولا سے کسی نے بندے نے پوچھا تھا کہ مولا سجاد بھی تو امام تھے اور بیٹے بھی حسین کے تھے، تو انتقام خون حسین سجاد نے کیوں نہیں لیا؟ یہ آخری قائم کے سر پہ کیوں ہے؟ فرمایا اگر سجاد بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتے. اگر اب میں نے محنت کی ہے، اتنی محنت کر کے ایک ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھائی ہے، اب اس بات کو ضائع نہ کرنا. میں نے اس مثال کو اس لیے دیا ہے، مولا نے فرمایا کہ اگر سجاد بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لے لیتے، جبکہ نسل یزید نے بھی چلنا تھا، نسل یزید نے آگے بڑھنا تھا. وہ نسل یزید آگے بڑھ جاتی تو پھر کوئی بھی نسل یزید میں کسی کو مار نہ سکتا. وہ کہتے تھے کیونکہ خون حسین کا انتقام تو ہو گیا ہے، جو کام ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اس کا بدلہ تو ہو گیا ہے. پھر نسل یزید پوری دنیا میں بغیر انتقام کے دوڑ دی، اس لیے منتقم اللہ کی تلوار قائم کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ قیامت میں پہلے ظہور کرنا اور حسین کے دشمنوں کو اور حسین کے قاتلوں کو اور ہر دور کے یزیدیوں کو مارنا. اگر علی فتح واپس لے لیتے تو صرف اس دور کے غاصب سے بدلہ ہوتا. قیامت تک کے غاصب کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کبھی بھی سیاسی مسائل کو میں ممبر پہ ڈسکس نہیں کرتا، لیکن ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تنازع ہے ایک خطے کا جسے کشمیر کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارا خطہ ہے، پاکستان کہہ رہا ہے یہ ہمارا خطہ ہے. پاکستان میں ہر سال ایک دن منایا جاتا ہے، یوم یکجہتی کشمیر. اس دن کیا ہوتا ہے کہ بندے بندوقیں لے کے بارڈر میں چلے جاتے ہیں، انڈیا پہ حملہ ہوتا ہے اس دن. صرف وہ کہتے جی چھٹی کرو، احتجاج ریکارڈ کرواؤ کہ ہمارا تعلق غاصب سے نہیں، ظالم سے نہیں، مظلوم سے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ
ایک دن تو 3 جماعت اسلامی کو ماتم نہ کر کے مجلس کروا کے یا محفل کروا کے اتنا ہی بتا دے کہ ہمارا تعلق قبضہ کرنے والوں سے نہیں، رسول کی بیٹی کے ساتھ۔ اور اگر آپ کہیں گے جی ایسا ہمیں کہنے سے ہمیں کیا مل جائے گا، تو میں قرآن میں مثال دے دیتا ہوں۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ منہ میں پانی کا قطرہ باقی پرندوں رستہ روک کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے، اس نے کہا آگ بجھانے، اس نے کہا قطرے سے بجھے گی، اس نے کہا نہیں بجھے گی، اس نے کہا کرے گا کیا، اس نے کہا پھینک کے گواہ تو بنا لوں گا نا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے۔ نمرودیوں کے ساتھ میں تو جب پہلے خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ امت کا حق ہے، تو پھر میرا اہل سنت بھائی مر جانا ہے، 4 دیواریں قبر کی کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، اور مولوی قبر کے باہر ہوتا ہے اندر نہیں ہوتا۔ مرنا ہے، مر جانا ہے، زندگی کی سانس کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے اتنا تو سوچ کہ اگر پہلے خلیفہ نے کہا تھا امت کا ہے تو پھر تیسرے نے داماد کو کیوں دیا؟ پھر اب بتا ان دونوں میں سے صحیح کون تھا؟ تیسرے نے داماد کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے آ کے پھر اولاد مروان سے واپس لیا، واپس لے کے پھر اولاد فاطمہ کو دیا، پھر صفا عباسی بادشاہ آیا، پھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر چھین لیا گیا، صفا نے آ کے پھر دے دیا، صفا کے بعد پھر مامور رشید آیا، اسے پھر دوبارہ لے کے پھر آل محمد کو دیا۔ اب یہ صفا، عمر بن عبدالعزیز، عثمان عفان، یہ سارے خلافت میں ہیں۔ اب بتاؤ 4 خلیفہ واپس کر رہے ہیں، 8 خلیفہ چھین رہے ہیں، صحیح کون ہے غلط کون؟ محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت۔ مامور رشید نے کہا تھا کہ میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے امام کو بلا کے کہا تھا مجھے فدق کا رقبہ بتا۔ جب امام نے زمین پہ نقشہ بنا کے بتایا نا فدق کا رقبہ، مامور رشید نے کہا تھا کہ اب مجھے بتا زمین کا کونا بچا کون سا، کیونکہ فدق پھیلا۔ یہی فدق اسی ڈالر سے لے کے لشکروں پہ پیسہ لگایا، جن لشکروں پہ فدق سے پیسہ لگا ان لشکروں نے اگلا ملک قبضے میں کیا، جب اگلا ملک قبضے میں کیا تو وہ قبضہ ہوا لشکر سے، لشکر چلا تھا فدق سے۔ تو آج تک وہ فدق آل سعود کے پاس، اور امت کے درمیان یہ مسئلہ 1400 سال سے حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ لوگ شخصیت کو قربان کرنے کی بجائے مذہب کو قربان کرتے ہیں۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، آج دوسری مجلس میں کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو برا نہیں کر سکتے، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، آپ نہ کہیں، ہم ماتم نہیں کر سکتے، آپ نہ کریں، آپ شیعہ نہیں ہو سکتے، آپ کم از کم آپ اتنا تو کہیں نا کہ محمد کی بیٹی حق پر تھا۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کہیں گے تو آپ صرف اتنا مانیں کہ آپ کتنا بڑا جرم کریں گے، اور قیامت والے دن جب آپ نبی سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ جنت ہے، تو وہ رسول تم سے کہے گا نہیں کہ جب جنت کے سردار گواہی دے رہے تھے تم نے مانی نہیں، جب سیدۃ النساء جنت کی خواتین کی سردار کہہ رہی تھی تم نے تسلیم نہیں کی، تو جب تم نے جنت کے گواہوں کو جھٹلا دیا ہے تو اب جنت کس منہ سے مانگ رہے؟ دشمن کی بیٹی بھی دروازے پہ آ جائے گا۔ ہمارے آج بھی ملک پاکستان میں پنجاب اور دیگر صوبوں میں یہی کلچر ہے کہ لوگ قتل کی صلح بیٹی کے آنے پہ کر لیتے ہیں۔ پوچھا جائے بھائی اتنی پرانی دشمنی تھی، صلح کیسے ہوئی؟ وہ کہتے تھے کوئی جگیردار، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے نہیں، بیٹی چل کے آ گئی تھی۔ میں نے بہت سے لوگوں کی سزائے موت زندگی میں بدل ہوتی دیکھی ہے۔
جب قاتل کو پھانسی کا وقت آتا ہے تو وہ آخری ملاقات خاندان والوں سے کرتا ہے. آخری ملاقات میں وہ بیٹی سے کہتا ہے کہ حجت تمام کرنے کے لیے ایک بار مقتول کے گھر جانا. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے ہیں جس میں بیٹی چلے جاتی ہے اور وہ جا کے کہتی تمہارا تو مرنا تھا مر گیا. میں بیٹی ہوں, میں باپ کے بغیر بھی آسرا ہو جاؤں. لوگ قتل کی دشمنیاں بھول جاتے ہیں, لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں. کسی عام امتی کی بیٹی یاد ہے 3.5 گھنٹے محمد کی بیٹی دربار میں. یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ یہ کوئی عام بات تھی؟ کوئی عام مستور نہیں گئی, رسول کی بیٹی گئی. 3.5 گھنٹے کھڑی رہی. 3.5 گھنٹے اگلی سطر میں پتہ نہیں قبر کون سید ہے جو بھائی کہے گا. 350 بندہ کرسیوں پہ بیٹھا ہے. اتنی دیر میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا فاطمہ بیٹھ جائے. جب کھڑی ہو کے تھک گئی ہے رو کے کہتے ہیں. سلمان میں اسی دربار میں آتی تھی, وہ سامنے ممبر پہ میرا بابا بیٹھا ہوتا تھا, مجھے آتا دیکھ کے میرا باپ ممبر چھوڑ دیتا تھا. میں جتنی دیر کھڑی رہتی میرا باپ کھڑا رہتا, صرف کھڑا نہ ہوتا میرا ہاتھ چومتا, بار بار میرا ماتھا چومتا. آج میں اتنی دیر کھڑی رہی ہوں, کسی نے مجھے بیٹھنے کا نہیں کہا. اب جو مات میں بیٹھے نوجوان بیٹھے ہو, آج کی شب ہے اور یہ بی بی کی شہادت کے حوالے سے مدرسے ہیں. پھر اس کے بعد ایام فاطمیوں میں اللہ جانے سیدہ کی مجلس ملے نہ ملے, مل کے ہائے ضرور کہہ دینا. جب زیادہ دیر کھڑی ہوئی ہے پھر روک کر چچا سلمان ان سے کہہ میں تھوڑی دیر زمین پہ بیٹھ جاؤں. آخر جناب سلمان محمدی, کون کہتا ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ سلمان کی جوتی پہ میری نسل قربان. بوڑھا صحابی پیغمبر کا کمر پہ ہاتھ رکھ کے تخت کے قریب جا کے کہتا جس کے تخت پہ بیٹھا اس کی بیٹی کھڑی. حاکم نے کہا پوچھ لینے کے آئی ہے. سیدہ نے اپنے برقعے کے نیچے سے باپ کی تحریر نکالی, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تحریر سلمان کے ہاتھ میں دی. سلمان نے تحریر حاکم کے ہاتھ میں دی. اگلی صدر پھر تمہارے ماتم کے لیے 350 بندے کو دکھائی گئی. دیکھو یہ مہر محمد کی, دیکھو یہ دستخط محمد کے ہیں. جب لوگوں نے ایک ایک بندے نے تحریر پڑھ لی, دوبارہ حاکم کے ہاتھ میں تحریر آئی. تحریر کو یوں ہوا میں لہرا کے حاکم کی آواز آئی, فاطمہ تیرے پاس اس تحریر کا کوئی گواہ ہے؟ اب جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے وہ میری گواہی دینا. مجھے شبیر کے آخری سجدے کی قسم ہے, ماں مرتی مر جاتی ہے, ماں کبھی بھی بیٹے کی قسم نہیں دیتی. ماں کہتی کوئی نقصان ہوتا ہے ہو جائے, میں بچے کی قسم نہیں دوں گی. جب حاکم نے کہا تیرے پاس اس کا کوئی گواہ ہے, ادھر سے حسن اٹھا ادھر سے حسین اٹھا. زہرا نے چادر سے ہاتھ نکالے, دونوں بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھے دی میں بیٹوں کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ تحریر میرے باپے کی ہے, یہ دستخط میرے باپے کے ہیں. اب اللہ جانے کون بندہ ہے جس کی ہائے اور ماتم کی آواز اکٹھی آئے گی. اب جس بندے نے رونا ہے دیکھنا میری طرف. زہرا نے قسم کھانے کے بعد تخت کی طرف دیکھا, حاکم نے بجائے مان کے اشکہن شکن شکا, اس نے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا, اس نے تحریر کے پرزے کیے. زہرا روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی, ایک ایک پرزا اٹھاتی حسین کو دیکھتی, ایک ایک پرزا اٹھاتی حسین کو دیکھتی. رو کے کہتا اما حسن کو کیوں نہیں دیکھتی؟ رو کر جیسے میں نے سند کے پرزے اٹھائے, کربلا میں کبھی قاسم کی لاش, کبھی اکبر کی لاش, کبھی عباس کی لاش. سند کے پرزے بیٹھی تھی تو سر کے بال کالے تھے, اٹھی سر کے بال سفید ہو, بیٹھی تھی تو کمر سیدھی تھی, اٹھی تھی تو کمر جھک گئی. ہر جگہ پہ یہ جملہ پڑھتا نہیں, سیدہ کی حرمت میرے سامنے ہے, ہائے کی آواز نہیں آئی تو میں جملہ کھول کے پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا بیٹھی تو سر کے بال کالے, اٹھی تو سر کے بال سفید,
बैठी तो कमर सीधी, उठी तो कमर झुक गई। कोई एक बात भी मुझसे पूछे, हक ना मिलने की वजह से ऐसा हुआ था, गवाहों को झुठलाने की वजह से ऐसा हुआ था, कसम ना कबूल करने की वजह से ऐसा हुआ था, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ कि सर के बाल सफेद हुए। फिर मुझसे पूछो वजह क्या थी? मेरे सर पे कुरान रखो, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ ज़हरा के बाल सफेद इसलिए हुए, दरबार में कहा गया फातिमा तू झूठ बोल रही है। झूठ का नाम आना था। मोहम्मद की सदीक़त और कुबरा बेटी जमीन पे गिर गई, रो के कहती हुसैन के सामने, हसन के सामने, अली के सदा तो मेरे सदा उठी, सनद के पुरजे बुरके में लिए, बाजारों से गुजरी, रोती हुई दरवाजे में पहुंची। मैं कभी नहीं पढ़ता कि सैयदा फातेह शाम ने पहचाना ना हो। आलिमा गैर मुअल्लिमा बेटी थी, माँ को आता दे के पहचान लिया। रोक के दी है अम्मा जन्नत तेरी जागीर का नाम है, अम्मा फतह के नाम मिला तो तू बूढ़ी क्यों हो गई है? बीबी ने रो के ज़ैनब को अपने सीने से लगाया, रो के कह दिया ज़ैनब फतह छिनने का खौफ नहीं, जो हाल दरबार का देख आई हो मुझे यकीन हो गया है। ज़ैनब अगर मेरा फतह नहीं बचा तेरी चादर नहीं। ज़ैनब मुझे हक छीनने का अफसोस नहीं, लेकिन ज़ैनब दरबार बता रहा है कि अब तू दरबारों में जाएगी। सादात और गैर सादात लोग कहते हैं कोई जुल्म नहीं हुआ था। सही बुखारी मिंबर पे ला, सही मुस्लिम मिंबर पे ला, मैं अहले सुन्नत किताबों से निकालूं, अपना कत्ल माफ करता हूं, मैं अपना लहू माफ करता हूं। किताबों में लिखा हुआ है। जिसने छीना था ना इसका बेटा अब्दुल्ला, जब कत्ल हुसैन हो चुका ना, इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद सैयदादियों को बाजारों में ले जाया गया। 64 हिजरी को रसूल की ज़ौजा और मदीने की औरतों ने जाके अब्दुल्ला इब्न उमर से एहतजाज किया। सुन्नी किताबों में लिखा, उन्होंने जाके एहतजाज किया। उसने कहा तेरे होते हुए इतना जुल्म हो, ये सीधा दमिश्क किया। इसने जाके यजीद इब्न मुआविया से कहा, इसने कहा तूने हुसैन कत्ल कर दिया, तेरा बैत का मुतालबा, लेकिन तूने ये बहुत गलती की, तुझे मोहम्मद की बेटियों को बाजारों में लेके आना चाहिए। ऐसा इस्लाम में कभी नहीं हुआ, तूने गैरत मोहम्मद का मजाक उड़ाया। किताब कहती है इधर से ये बोला, यजीद मलाउन का बदन गुस्से से कांपा। इसका क्या कहा तूने? ऐसा इस्लाम में पहले कभी नहीं हुआ। क्या लगा मैंने नहीं देखा कि इस्लाम में कभी किसी ने मोहम्मद की औलाद के साथ। ये उठा, कमरे के अंदर लेके गया, संदूक खोला, संदूक के अंदर से एक चमड़े का बॉक्स निकाला, उसको खोला, उसके अंदर से एक जर्द रंग का चमड़ा निकाला। उसका ये खत पर तहरीर दे किसकी है? उसका तहरीर तो मेरे बाप की है। उसका मोहर किसकी है? उसका मोहर भी उसकी है। उसका ये तेरे दौरे हुकूमत में मेरे बाप ने मेरे बाप को लिखा था, मेरे बाप ने संभाल के रखा था। उसे मुझे मरते हुए कहा था कि संभाल के रखना, तेरे कभी काम आएगा। इस पे पढ़ क्या लिखा है? उसका क्या लिखा है? उसका इसने साफ लिखा है, जब हम मोहम्मद के दरवाजे पे अली से बैत लेने के लिए हमने पहले कुरफस को भेजा। कुरफस ने आके दरबार में इतला दी कि अली के घर में कोई सहाबी जमा है जो अली के घर में इकट्ठे होकर अली की बैत कर रहे हैं। दरबार में पता चल गया कि अगर अली की बैत हो गई तो अली तलवार लेकर मदीने की गली में आ गई। तो जो तलवार बदर और खैबर में चली थी ये मदीने में चलेगी। उसने खत में लिखा, मैं एक हजूम लेके रसूल की बेटी के दरवाजे पे, सिर्फ तुम्हारे डर से कि शिया कौम बीबी के मुसाइब सख्त बर्दाश्त नहीं करती, हम तुम्हारे डर से कहते हैं कि दरवाजा चला था। शेख गाजी के अलम पे शिया मरता मर जाता है, अब्बास को तो झूठा वसीला नहीं बनाता। मैं अब्बास की कसम खा के कहता हूं, इन्होंने अली के घर के चारों तरफ लकड़ियां रखी हुई थी। इन्होंने जब चारों तरफ लकड़ियां रख दी है और ज़हरा के दरवाजे पे लकड़ियों का ढेर आया है, ज़हरा को खबर हुई, बीबी ज़हरा मुसल्ले से उठी, बीबी फातिमा पर्दे के पीछे आके खड़ी हुई। बीबी ने कहा अना फातिमा बिन्त मोहम्मद, मैं तुम्हारे मोहम्मद की
बेटी फातिमा बोल रही हो, खबरदार मेरे दरवाजे पे शोर न करो, तुम्हारे शोर की वजह से मेरी ज़ैनब डर गई है, तुम्हारे शोर की वजह से मेरी कलसूम डर गई है, मैं मरता हूँ मर जाऊं, दुनिया मेरी मुजरम, मुझे समझे तो समझे, मुझे बतूल की चादर की कसम है, ज़हरा दरवाजे के पीछे खड़ी थी, एक मलौंग ने दरवाजे को आग लगाई, दूसरे दरवाजे को टांग मारी, गिरता हुआ दरवाजा ज़हरा के पहलू पे आया, रोक लिया अली, मेरा पहलू जख्मी हो। एक मिनट के लिए देखना, ये दरवाजा था, जुल्म सुनो, जुल्म सुनो, तुम्हें पता चले कि ज़हरा पे गुर्बत क्या गुजरी, किताबों से साबित करने के ये दरवाजा था, दरवाजे के आगे आले मोहम्मद के घरों का रवाज था, दरवाजे के आगे सेहन शुरू नहीं होता था, दरवाजे के आगे दीवार थी, दीवार के बाद सेहन था, कि अगर दरवाजा खुले भी तो वहां से सेहन नजर ना आए, दरवाजे के आगे दीवार, दीवार के बाबर सेहन। इससे अगला जुमला मैं पढ़ूंगा तो मेरा जिक्र 300 कम अज कम बंदा लिखा, 300 ज्यादा से ज्यादा 7000 की रवायत है। बस ये मैं बार में इमाम से माफी मांगने लगा, अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे। 7000 बंदा गुजर रहा था, ज़हरा दीवार और दरवाजे, मैं सैयदों से माफी मांग रहा हूं, मैं जुमला खोल नहीं सकता। दरवाजे के आगे से लोग गुजरे, सनमी कुरैश में अली की दुआ पढ़ के देखना, अली कहते लानत है उन लोगों पे जिन्होंने खाने नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने खाने नबूवत की दीवारों को गिरा दिया। हम तुम्हारे डर से पढ़ते हैं कि ज़हरा का दरवाजा जला था, सिर्फ दरवाजा नहीं जला, इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरा दी, इधर ज़हरा की छत गिरी, बीबी ने तकहीर वाली चादर का पल्लू खोला, कभी ज़ैनब को छुपाए, कभी कलसूम को छुपाए, रेत गली ज़ैनब जैसे आज मैंने तुम्हें बचाया है, जब शामे गरीबा। हौसला हौसला हौसला, सिर्फ जुल्म सुनना, सिर्फ जुल्म सुनना, पूरा साल नहीं शहादत ज़हरा पढ़ी जाती। लोग चंद दिन की जिंदगी बचाने के लिए ज़हरा के मुजालम पे पर्दा डालते, वक़्फ़ है जिंदगी मोहम्मद की बेटी के लिए, ताकि क़यामत वाले दिन बीबी के सामने शर्मिंदा हो सकूं। ज़हरा बीबी, मैं कुरान सर पे रख रख के लोगों को तेरी गुर्बत सुनाता रहा हूं। लोग गुजर गए, ज़हन में नक्शा बनाना, दरवाजा जल गया। जब गुजरी है ना फौज, उस वक्त तक बीबी का पहलू लोग अंदर चले गए, बीबी पे छत गिर रही थी, ज़हरा बच्चे संभाल रही थी, बीबी ज़हरा को ज़ैनब भूल गई, हुसैन भूल गया, फातिमा के घर में अगली क़यामत आ गई। अब कोई बंदा आंख खुश्क ना करे, मैं क़यामत से पूरा पढ़ने लगा। ज़हरा को पहलू भूल गया, गुलाब भूल गई। जब ज़हरा ने पीछे मुड़ के देखा, हजूम के गले में रस्सी, ये अली को खींच के बाहर लेके आ रहे थे। ज़हरा ने पहली बार अली को इस हालत में देखा। हौसला 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 हौसला, रुक रुक के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, किसी का दिल ना फटे, रुक रुक के पढ़ना, रुक रुक के। हजूम ने अली को खेले में लिया हुआ, नबी ने जिंदगी में वादा ले लिया, अली मेरे बाद तलवार ना उठाना, अली मेरे बाद तलवार, अली की तलवार पे दीवार पे लटकी हुई थी, अली के गले में रस्सी। सांस ले ली, मैं रुका इसलिए था कि अगली रवायत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं रुक गया था कि मोहम्मद सांस ले ले, आखिर सीने में गोश्त ही है ना, मोहम्मद को उतनी तकलीफ मुसाइब में तू जितनी बर्दाश्त कर सके। सारी जिंदगी सैयदजादा, सारी जिंदगी आप लोगों ने जाकरों से सुना है, सारी जिंदगी रजा जाकरों ने पढ़ा है कि बीबी का बायां पहलू बाबा जी सर तस्बीह
دائیں ہاتھ سے نہیں پڑتی. سوال کرو مجھ سے، تو جو بطول کے حصے کا بات کر رہا ہے، پہلو بایاں زخمی تھا، تلوار دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑتی؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ اور ایک لائن میں جواب دوں گا، اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا. مجھے زینب کی اتری ہوئی چادر کی قسم ہے، کتابیں کہتی ہیں جب یہ علی کے گلے میں رسی لے کے جا رہے تھے، زہرا گرتی گرتی علی کے پیچھے آئی، بی بی فاطمہ نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا، ایک بغیرت نے تلوار کا دستہ نکالا، اس نے تلوار کا دستہ زہرا کے ہاتھ سے مارا، بی بی فاطمہ کی آواز آئی، حسین میری انگلیاں شہید ہو گئے. حوصلہ 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 حوصلہ. جو سید بیٹھے معاف کر دینا. ہائے زہرا کہہ کے دو، ہائے زہرا. انگلیاں زخمی ہو گئی، بازو محمد کی بیٹی کا ٹوٹ گیا، پہلو رسول کی بیٹی کا زخمی تھا. نہیں قیامت پڑھنے لگا ہوں. رسول کی بیٹی کا پہلو زخمی تھا، دروازہ چلا ہوا تھا، چھت ٹوٹی ہوئی تھی، صحن میں فاطمہ زخمی حالت میں کبھی ادھر دوڑ رہی تھی کبھی ادھر دوڑ رہی تھی. ادھر انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کے بازار میں لے کے گئے. فاطمہ زخمی پہلو کے ساتھ تڑپتی ہوئی تبرکات والا صندوق کھولا، نبی والا امامہ سر پہ رکھا، نبی والی ابا اپنے کاندھے پہ لی، علی کی تلوار پہ ہاتھ رکھا. لوگ علی بابا تیری قبر کی قسم ہے، زینب زہرا سے اب یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا. یا رسول اللہ میں تیری امت کے لیے بد دعا کرنے لگی ہوں. ابھی زہرا نے سر کے بال کھولے تھے، سلمان کہتا مدینے کی دیواروں نے اٹھنا شروع کیا. علی کی آواز ہے، سلمان فاطمہ سے کہہ بد دعا نہ کرنا. سیدہ نے ابھی بددعا جملہ کہا، میں بددعا کرنے لگی ہوں. جناب سلمان محمدی کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ نیچے سے گھوڑا گزر سکتا تھا. لوگوں نے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی دیکھی، انہوں نے علی کے گلے سے رسی. جب علی گھر آئے، علی بھی زخمی، فاطمہ بھی زخمی. زینب کبھی بابے کی داڑھی صاف کرتی، زینب کبھی ماں کا پہلو صاف کرتی، حسین کبھی چیخ مار کے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتا، کبھی بابا کے گلے میں باہیں ڈالتا. حسین نے ایک جملہ کہا ہے جس سے قبر محمد ہل گئی ہے. حسین نے جلا ہوا دروازہ دیکھا، حسین نے ٹوٹی ہوئی چھت دیکھی، حسین نے زخمی ماں دیکھی، حسین نے تڑپتا ہوا باپ دیکھا. حسین گھر سے نکل کے سیدھا قبر محمد پہ گیا. قبر محمد پہ جا کر نانا بتا ہمارا قصور کیا، تیری امت نے ہمیں اتنا کیوں ستایا. بس ادا تو غیر سوال آخری 2 منٹ پڑھنے لگا کیونکہ بخل نہ کرو. آج اس بی بی کی شہادت پڑھی جا رہی ہے جو ہر شہادت سننے آتی ہے. تم جس امام کی شہادت پڑھو گے یہ بی بی پرسہ لینے آئی. آج میں اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں. آج سارے امام پرسہ لینے آئے ہیں. آج غازی بھی آیا ہے، آج شام والی بی بی بھی آئی ہے. آج بی بی کو پرسے کا حق ادا کر کے بھیجنا. محمد کی بیٹی تمہارے آنسوؤں سے راضی ہو کے چلی جائے. نبی کی بیٹی کو پتہ چل جائے 1400 سال بعد بھی کسی کو میرے چلتے دروازے کا ارمان ہے. 1400 سال کے بعد بھی کوئی تڑپ تڑپ کے ایسے ہی رو رہا تھا. بس آخری رات زہرا کی آنکھیں بند. کتابیں کہتی ہیں زخمی تابوت، کل میں نے وصیتیں پڑھ دی. زخمی تابوت تھا سیدہ کا سیدہ کے گھر میں، زخمی جنازہ. آدھی رات ایک لمحے کا ذہن میں تصویر بناؤ گے نا تو بستر تک رو گے. مدینے میں حالت کیا تھی، مدینہ سو رہا، ایک جلا ہوا دروازہ،
ایک ٹوٹی ہوئی چھت والا گھر، اس کے اندر حجرے میں ایک زخمی جنازہ، اس جنازے کے قدموں میں 2 بیٹیاں بیٹھی، اس جنازے کے سرحانے میں ایک بیٹا حسن بیٹھا۔ جس حجرے میں وہ جنازہ پڑا تھا اس حجرے کے دروازے پہ ایک کربلا کا غریب بیٹھا۔ جس گھر میں وہ حجرہ تھا اس گھر کے صحن کے دروازے پہ قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے علی بیٹھا۔ علی نے آسمان کی طرف نظر کی، آدھی رات کے تارے کو طلوع ہوتا ہوا دیکھا۔ امیر المومنین کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ علی بوجھل قدموں سے چلتے چلتے حجرے میں آئے۔ حجرے میں آ کے علی نے حسن کو آہستہ سے ہاتھ دے کہا، حسن چل ماں کا جنازہ اٹھا۔ اگلے دونوں پائے علی نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے۔ پچھلا ایک پایا حسن کے کاندھے پہ آیا، ایک پایا حسین کے کاندھے پہ آیا۔ 2 بیٹوں نے اور ایک باپ نے زہرا کا جنازہ اٹھایا۔ یہ بدول کا جنازہ لے کے حجرے سے، تو گھر تک روئے گا، اگر سمجھ گیا یہ حجرے سے لے کے چلے ہیں۔ ابھی صحن نہیں آیا یا علی نے دیکھا کہ علی والے پائے پہ کسی اور کا کاندھا آ گیا ہے۔ علی کی آوازیں، میرے گھر میں حسن حسین کے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ یہ اگلا پایا فضا نے تو نہیں اٹھا لیا۔ علی کی آوازیں، کون ہے زہرا کے جنازے کو کاندھا دینے والا؟ آوازیں، بابا تیری زینب آ گئی ہے، بابا اگر تو کہے تو میں ماں کا جنازہ لے جاؤں۔ علی کی آواز ہے، زینب جنازہ زمین پہ رکھ، زینب میری زندگی میں باہر نہ آنا، زینب اگر تو میری زندگی میں باہر آئی تیرا پاپا علی مر جائے گا۔ زینب روک دی، پاپا مدینہ سو رہا ہے، رات آدھی ہو چکی ہے، مجھے ماں کے جنازے بھی آنے تھے، علی نے نہیں آنے دیا۔ ادھر شام کا بازار آیا، ادھر شرابیوں کا مچلا آیا۔ زینب کی آواز ہے، پاپا تو نے مجھے ماں کے جنازے پہ نہیں آنے دیا تھا، اب دیکھ زینب۔ خاموش جنازہ مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک خاموش قبر کے قریب آیا۔ تم نے بڑا رو لیا، اتنے ہی آنسو ہوتے ہیں رونے والوں کے۔ جملہ سننا، علی نے بطول کو چھپا دیا، قبر کا نشان مٹا دیا۔ دعا کرو بچے چھوٹے ہوں تو ماں نہ مر جائے، اولاد چھوٹی ہو باپ مر جائے ماں بچے پال لیتی ہے، اولاد چھوٹی ہو ماں مر جائے باپ سے تو بچے نہیں پالے جاتے۔ اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو تو ماں مر جائے نا، خاکم بدہن، اللہ نہ کرے، اللہ ہر کسی کی ماں کو سلامت رکھے۔ جس ماں کی اولاد چھوٹی ہو نا تو جس دن ماں کا جنازہ ہوتا ہے بچوں کو کیا خبر، ہماری کائنات اجڑ گئی۔ رشتے دار آ کے بہانے سے بچوں کو گھر سے باہر لے جاتے ہیں، کوئی رشتے دار خاتون اپنے گھر لے جاتی ہے، کوئی بچے کو بازار میں لے جاتے ہیں کہ یہ گھر نہ آئے، یہ گھر آئے گا اسے ماں کا جنازہ نظر آئے گا۔ دن بچہ بھول میں رہتا ہے، دن بچے کو ہوش نہیں ہوتی، جیسے جیسے رات آتی ہے نا بچوں کو ماں یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پہلی رات اس گھر میں بڑی مصیبت ہوتی ہے جب بچے ایک ایک رشتے دار خاتون سے کہتے ہماری ماں کہاں ہے، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم نے اماں کے ساتھ سونا ہے، ہماری ماں کہاں ہے۔ سنی گا تم نے جملہ بالکل آخری 1 منٹ پڑھنے لگا ہو۔ زہرا کو دفنا کے علی گھر واپس آ گئے۔ علی نے اپنے گھر میں آگے گھر کی حالت دیکھی۔ علی کبھی زینب زہرا کا مصلی دیکھتے، زینب کبھی ماں کی تسبیح اٹھا کے روتی، حسین کبھی ماں کی مسند دیکھ کے روتا۔ نماز شب کے لیے علی نے مصلی عبادت بچھایا۔ فضا کی آواز ہے، یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا، یا علی تیرے گھر میں پھر قیامت آ گئی ہے۔ علی کی آواز ہے، فضا اب کیا ہوا؟ فضا کی آواز ہے، یا علی چراغ روشن کیجئے۔ علی نے چراغ روشن کیا۔ فضا کی آواز ہے، وہ مٹی پہ تیری زینب سو گئی ہے، وہ ریت پہ تیری کلثوم سو گئی ہے، وہ دروازے پہ تیرا حسن سو گیا ہے۔ مجھے تیری غربت کی قسم ہے، میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا۔ حسین کے غائب ہونے کا نام آنا تھا۔ علی
علی کو بھول گیا مدینہ. علی مدینے کی گلیوں میں دوڑے, قبر محمد پہ جا کر یا رسول اللہ تیرا حسین نہیں مل رہا. علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچے, ماں کی قبر کے ساتھ لیٹ کے حسین رو کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی, اماں ایک بار گھر واپس آ جا, اماں تیری حویلی اجڑ گئی, اماں تیری بیٹیاں مٹی